ادھر بھی اجازت نہیں ماں کی کے سامنے بھی گستاخی کی، اور نہ اجازت ہے باپ کے سامنے گستاخی کی۔ ایک بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ماں بیمار ہے، اس کے اعضاء بھی شل ہو گئے، ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے، کمزوری ہو گئی ہے، ضعف زیادہ آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، وہ چارپائی پہ لیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں لقمے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، پانی اس تک پہنچاتا ہوں، اس کو دباتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، وقت پہ دوائی دیتا ہوں، اس کو وقت پہ کھانا دیتا ہوں، لقمے توڑ توڑ کے منہ میں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا جس طرح اس نے تمہیں لقمے توڑ توڑ کے دیے، ابھی تم نے ایسے نہیں دیے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ اس نے 2 سال یا 3 سال مجھے لقمے توڑ توڑ کے کھلائے، اتنے سالوں سے وہ چارپائی پہ بیمار ہے، اعضاء حرکت نہیں کرتے، بازو حرکت نہیں کرتے، خود اٹھ نہیں سکتی، میں کھانا تیار کرتا ہوں، لاتا ہوں اس کے پاس، لقمے توڑتا ہوں، اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ جیسے وہ کھلاتی تھی ویسے ہی میں کھلاتا ہوں۔ میرے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا جب تیری ماں تجھے لقمے دیتی تھی تو وہ ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، جب تو لقمے دیتا ہے کہ چونکہ اس کے اعضاء رہ گئے ہیں، حرکت کرنے سے باز آ گئی ہے، حرکت کرنے سے رہ گئی ہے، بازو ہل نہیں سکتے، ٹانگیں ہل نہیں سکتی، اس کی زندگی اس پر بوجھ بنی ہوئی ہے، جب تو لقمے کھلاتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو سنبھال لے، یا اللہ اس کو سنبھال لے۔ لیکن اگر بیٹا لولا بھی ہو، بیٹا لنگڑا بھی ہو، ماں رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ میری زندگی بھی اسے لگ جائے، ماں کبھی بھی نہیں کہتی یا اللہ اسے سنبھال لے، یا اللہ اسے سنبھال لے، یا اللہ اسے اٹھا لے۔ بیٹا چاہے لولا ہو، چاہے لنگڑا ہو، چاہے اندھا ہو، چاہے کانا ہو، چاہے بہرا ہو، چاہے گونگا ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، ماں بلائیں بھی لیتی ہے، دعائیں بھی دیتی ہے، لقمے بھی کھلاتی ہے۔ ایک بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کے خانہ کعبے کا طواف کرایا، یا رسول اللہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مسکراہٹ جب تو اپنے بستر میں پیشاب کر دیتا تھا نا، اس کو بستر دھونا پڑتا تھا، تو وہ اپنے تکلیف کو سامنے رکھ کر پریشان نہیں ہوتی تھی، تو بستر خراب کرتا تھا تو تیری ماں پھر بھی مسکرا کے تجھے اٹھا کے سوکھی جگہ پہ رکھتی تھی اور وہ بستر صاف کرتی تھی۔ اس وقت جو ماں مسکراتی تھی، ابھی تو نے اس مسکراہٹ کا بھی بدلہ نہیں چکایا۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 بندے جو ہے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکیں گے، جنت جانا تو دور کی بات ہے، ایک قاطع الرحم، اور دوسرا حضور نے فرمایا جو بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے، بوڑھا زانی، وہ بھی جنت کی خوشبو، تہجد چاہے پڑھتا بھی رہے، نمازیں پڑھتا بھی رہے، نمازوں کا ذکر نہیں ہے، عبادات تو بندہ اپنے لیے کرتا ہے۔ فرمایا دوجا وہ بندہ جن جنت دی خوشبو نہیں ہونی، وہ بڈھا زانی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا فرمایا تیسرا وہ بندہ جو تکبر کے ساتھ اپنی شلوار، اپنی تہمد، اپنا نیچے والا کپڑا تکبر کے ساتھ اتنا پیچھے نیچے کرتا ہے کہ وہ زمین پہ گھسٹتا جاتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق حضور کی خدمت میں ہے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا اے عمر
اگر لوگوں کے سست پڑنے کا مجھے خطرہ نہ ہوتا، وہ لوگ سست پڑ جائیں گے، تو میں تمہیں کہتا کہ جاؤ اعلان کر دو۔ حضرت فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کس چیز کا اعلان آپ کرواتے؟ حضور نے فرمایا اگر مجھے لوگوں کے سست پڑ جانے کا، کہ لوگ عبادت نہیں کریں گے، سست ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، اس کا خیال نہ ہوتا تو میں تم سے اعلان کراتا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ 4 شخصوں کو جنت میں جانے کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے خوش بخت ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلی وہ عورت جس کی ساری محبتیں اپنے خاوند کے لیے ہے، وہ عورت جو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتی ہے، جب دنیا سے اس کا انتقال ہوتا ہے اس حالت میں مرتی ہے کہ اس کا خاوند اس پہ راضی ہو۔ اللہ نمازیں نہیں پوچھے گا، عبادتیں نہیں پوچھے گا، جس عورت کا خاوند مرتے ہوئے اس پر راضی ہے۔ اے عمر اگر لوگوں کے سستی میں پڑ جانے کا خیال نہ ہوتا، میں تمہیں کہتا جاؤ اعلان کر دو اس عورت کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اندازہ لگاؤ، یہ ہے ہمارا اسلام۔ لوگوں کو بتاؤ جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں، ان کو بتاؤ دوسرے مذہب کے لوگوں کو کہ تم نے تو اپنے والدین کے لیے اولڈ ہوم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں اولاد ان کو وہاں چھوڑ آتی ہے، لیکن ہمارا دین ایسا دین ہے، ہم اس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس آقا نے فرمایا کہ یہ والدین بوڑھے ہونے کے بعد یہ باہر اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کی خدمت کرو، عرشوں والا رب تم پہ راضی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر لوگوں کے سستی میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تم سے اعلان کرواتا کہ 4 بندوں کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ ان میں سے پہلی وہ عورت ہے جس پر اس کا خاوند راضی ہو۔ یا رسول اللہ دوسرا کون؟ فرمایا دوسرا وہ بندہ جس کے بچے تو زیادہ ہیں، عیال زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، لیکن ذریعہ آمدن تھوڑا ہے، ذریعہ آمدن تھوڑا ہے، بچے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حق حلال کی کمائی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا صبر کے ساتھ حق حلال کماتا ہے، پھر بھی کسی کا حق نہیں مارتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے محنت سے روزی کماتا ہے۔ اے عمر اگر لوگوں کے سستی میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا میں تمہیں کہتا اعلان کر دو اس بندے کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ یا رسول اللہ تیسرا کون بندہ؟ فرمایا تیسرا وہ بندہ جس پر اس کے والدین راضی ہوں، والدین اس کے راضی ہوں۔ حضور نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایسے بٹن کھولے، یمن کی طرف منہ کیا اور مسکرائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ فرمایا یمن میں ایک بندہ ہے میری محبت میں تڑپتا ہے، جب میری محبت میں تڑپتا ہے تو مجھے اس کی محبت مدینے میں بیٹھے محسوس ہو جاتی ہے۔ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا نام اویس ہے، نام اویس ہے۔ محبت اتنی ہے کہ کملی والے کو مدینے بیٹھ کے محسوس ہوئی۔ یا رسول اللہ بلال حبشے سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، یہ یمن کوئی عرب سے دور تو نہیں، اگر اتنی محبت ہوتی تو وہ آ نہ جاتا۔
عجیب بات ہے نا کہ اویس نے زمانہ وہی پایا جو ابو بکر کا ہے، جو عمر کا ہے، جو عثمان کا ہے، جو بلال کا ہے۔ وہ تو صحابی بن گئے، لیکن اویس وہی زمانہ پانے کے باوجود بھی صحابی نہیں بن سکے، تابعی رہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی محبت ہے اس کی، بلال حبشے سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، تو کیا یہ یمن کو اتنا دور تھا؟ یہ تو قریب ہے۔ اگر اتنی محبت ہوتی تو اویس آ جاتا۔ اب سنو جواب۔ کملی والے نے فرمایا محبت میں شک نہیں ہے، وہ آیا صرف اپنی ذمہ داری کی وجہ سے نہیں۔ یا رسول اللہ کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا اس کی ماں بیمار ہے، اس کی خدمت میں مصروف ہے۔ آپ علماء سے پوچھو، اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت صحابہ کی ہے، اور اویس نے نبی کا زمانہ بھی پایا اور صحابی کیوں نہیں بنا؟ ماں کی خدمت کرنا اگر اتنا چھوٹا کام ہوتا تو اویس اتنا عشق رکھنے کے باوجود اگر صحابی نہیں بن سکا تو وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ماں کی خدمت کو ہلکا نہیں سمجھا۔ حضور نے بھی قبول کیا ان کے بہانے کو، ان کے عذر کو حضور نے قبول کیا۔ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ کی عبادت کے بعد اگلا جو فرض ہے بندے پہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت ہے۔ تو اویس جو ہے، حضرت حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ میرے وصال کے بعد یمن فتح ہوگا، تمہاری ملاقات ہوگی اس سے، اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ یا رسول اللہ یہ صحابہ سے کہو کہ جو صحابی کے درجے پہ ہے، وہ تو صحابی نہیں بنا۔ فرمایا صحابی تو نہیں بنا پر ماں کا خدمت گزار تو ہے نا۔ پتہ چلا ماں کا خدمت گزار بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، رب اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر، اے علی المرتضی، تم دونوں یمن فتح کرنے کے بعد جب اس سے ملنا میرا سلام کہنا، میرا یہ جبہ دینا، میرا پیغام دینا اور کہنا کہ اے اویس پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دو۔ حضرات محترم جب یہ دونوں ہستیاں گئیں یمن میں، یمن فتح ہو گیا، لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اویس کو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ پاگل سا ایک دیوانہ سا مجنون سا بندہ جنگل میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس اویس کا نام تو نہیں لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے بازوؤں پہ سفید داغ ہے، کملی والے نے بتایا تھا بازوؤں پہ سفید داغ ہوں گے اور یہ اس کی پہچان ہے، نام اویس ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے جنگل میں گئے، دیکھا ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، جا کر سلام دیا، اس نے بازو باہر نکال کے سلام کا جواب دیا، مصافحہ کیا، دیکھا کہ بازوؤں پہ سفید داغ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تیرا نام اویس ہے؟ اس نے کہا میرا نام اویس ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کل نبیوں کے سردار تمہیں سلام دیتے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرو۔ جب حضرت اویس نے یہ جملہ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی سے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، تڑپ اٹھے اور کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، پھر بتاؤ کہ میرے محبوب کی زبان پر میرا نام کیسے آ گیا؟ ذرا ایک دفعہ پھر بتاؤ میرے محبوب جس کی محبت میں میں یہاں تڑپتا ہوں، اس پیارے محبوب کی زبان پر میں گناہگار کا نام کیسے آ گیا؟
حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اویس ایویں باتیں نہ کرو، کہتے ہو کہ بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، زمانہ وہی پایا تم نے لیکن نبی کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر جس کے ساتھ میری محبت ہے اس کا حکم ہے کہ سب سے پہلے والدہ کی خدمت ہے، اللہ کی عبادت کے بعد اگلا فرض والدہ کی خدمت ہے۔ میری والدہ بیمار تھی، میں اس پیغمبر کے حکم کا پاس رکھتے ہوئے میں ان کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا، لیکن اگر میں نے زیارت نہیں کی، آپ نے تو کی ہے نا۔ آپ بتاؤ کہ اس نبی کے یہ دونوں بھویں جو ہیں یہ ملی ہوئی تھی کہ جڑی ہوئی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اور مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ کیسا سوال ہے، ہم نے تو جی بھر کے آنکھ بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ بھویں دونوں جڑی ہوئی تھیں یا کھلی ہوئی تھیں۔ تو مسکرا پڑے اویس نے کہا میں بتاؤں؟ یہ عرض کرتے ہیں جناب بتاؤ۔ حضرت اویس کہتے ہیں میں نے اپنے عشق کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، میرے نبی کو اگر دور سے دیکھو تو آنکھوں میں فاصلہ، بھووں میں فاصلہ ہوتا تھا، کھلی ہوئی ہوتی تھی، اور اگر قریب سے دیکھو تو جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ایک بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد پر لے جائیں۔ اب مسلمان کافروں کے مقابلے میں جا کے جنگ لڑتے تھے، تو اللہ کا نبی تو چاہتا تھا نا کہ مسلمان مجاہدوں کی تعداد زیادہ ہو تاکہ کافروں پر ہمیں فتح حاصل ہو۔ کوئی بھی سپہ سالار ہے وہ چاہتا ہے میری فوج زیادہ ہو، کوئی بھی سپہ سالار ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب جب میدان جنگ میں جانا ہے میرے فوجیوں کی تعداد زیادہ ہو، فوجی میرے زیادہ ہوں۔ جب وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں۔ میرے نبی نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین تمہیں والدین کی خدمت کے بدلے گھر میں ہی جہاد کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو حضرات محترم ایک کبار تابعین میں سے ایک تابعی ہوئے، ان کا نام ہے محمد بن سیرین۔ یہ جو خواب کا علم ہے نا اس کے وہ ماہر تھے، ان کی کتاب بھی ہے خوابوں کی تعبیر پر عربی میں۔ محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہوئے۔ تو یہ محمد بن سیرین عموماً انہوں نے ہاتھ اٹھانے دعا کرنی، اللہم اغفر لے ابی ہریرہ و امی، یا اللہ ابو ہریرہ کی بھی بخشش فرما اور اس کی ماں کی بھی بخشش فرما۔ جس بندے نے سنا اس نے عرض کیا کہ جناب سمجھ نہیں آئی، بھئی ماں تو ابو ہریرہ کی ہے تو آپ اس کی امی کے لیے بخشش کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ بات سننے والی ہے۔ محمد بن سیرین وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی بھی بخشش فرما، اس کی ماں کی بھی بخشش فرما۔ اب دعا سننے والوں نے پوچھا کہ اے محمد بن سیرین ماں تو ابو ہریرہ کی ہے، وہ دعائیں کرتا رہے، آپ کیوں کرتے ہو؟ تو محمد بن سیرین نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کی دعا تھی، حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لے ابی ہریرہ والے امی والے من استغفر لہما۔ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کرتے تھے یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میری ماں کی بھی بخشش فرما، اور جو مسلمان میری اور میرے ماں کی بخشش کی دعا کرے، ابو ہریرہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس مسلمان کی بھی بخشش فرما۔ تو محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں تو اپنی بخشش پکی کرنے کے لیے کرتا ہوں، میں تو اپنی بخشش پکی کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش فرما، کیونکہ جب میں یہ دعا کرتا ہوں
تو میں ابو ہریرہ کی دعا میں آ جاتا ہوں، کیونکہ ابو ہریرہ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی اور اس مسلمان کی، جو مسلمان ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش کی دعا کرے، یا اللہ تو اس مسلمان کی بھی بخشش فرما۔ تو یہ فرماتے ہیں میں ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش کی اس لیے دعا کرتا ہوں کہ میں ابو ہریرہ کی دعا میں آ جاؤں۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں شروع میں جب آپ نے کلمہ پڑھا نا تو آپ کی ماں کافرہ تھی، تو ماں حضور نبی کریم کی گستاخی کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے گھر میں نام لیا حضور کا، تو ماں نے ایسے جملے بولے جو حضرت ابو ہریرہ کی طبیعت پہ بڑے بھاری گزرے، تو آپ بوجھل قدموں سے گھر سے نکلے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ ہے بھی ماں، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، اور ادھر جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس محمد کی گستاخی بھی برداشت نہیں ہے۔ اب یہ روتے روتے حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھائے جب حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں، رو کے نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے کہ میری ماں کو اللہ تعالیٰ دولت ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں اللہم اہدے ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر میرے نبی نے یہ جملہ بولا، ادھر حضرت ابو ہریرہ حضور کی محفل سے نکلے، دوڑ پڑے، اتنے تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں لوگوں نے روک کے پوچھا اے ابو ہریرہ زندگی میں اتنا تیز دوڑتے ہوئے ہم نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج اتنا تیزی سے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جلدی پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا مجھ سے پہلے جاتی ہے۔ آپ جب دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے لہجہ ہی بدلا ہوا ہے، میرا بیٹا ذرا ٹھہر میں آ رہی ہوں، ساری دنیا کے سارے شہد نچوڑ لو۔ تو ماں کے لہجے میں جو مٹھاس ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ وہ نعم البدل ہے، وہ اچھا رشتہ ہے، وہ ماں کا محبت کا رشتہ ہے جس کا دنیا میں اور کوئی بدل اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اصل میں امتحان یہ نہیں ہوتا، اب آپ جوان ہو نا تو آپ ضرورت مند ہو، والدین صحت مند ہیں، وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل ہیں، پیسے دیتے ہیں آپ کو، آپ کی اکنامک معاشیات ان کے ذمے ہیں، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، خرچہ دیتے ہیں۔ اب کی خدمت کی بات نہیں، قرآن نے اس وقت کی خدمت مانگی ہے کہ جب والدین پہ وہ وقت آ جائے جو وقت تم پہ بچپن میں آیا تھا، اور تمہارے ماں باپ تمہیں دینے کے لیے کچھ نہ ان کے پاس، صرف اپنی چارپائی پہ ہوں۔ اصل امتحان اس وقت ہے اولاد کا کہ اپنے والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے ولیوں کے سردار گزرے ہیں، ایک دن اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں کچھ حق تیرے ہیں مجھ پر، کچھ ہے رب کے حق، اب میں دو ہستیوں کے حق پورے نہیں کر سکتا، تو مجھے اپنے حق معاف کر دے تاکہ میں اللہ کے حق پورے کر سکوں، اس سے رابطہ جوڑ سکوں۔ ماں نے کہا میں نے تمہیں اپنے حق معاف کر دیے۔ یہ اللہ کی عبادت کرنے گھر سے نکلے، جنگلوں میں چلے گئے، جنگلوں میں ریاضتیں کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، دن کو روزہ رات کو عبادت، 12 سال گزر گئے۔
اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے جنگلوں میں۔ تو جب واپس ایک دن ہوئے 12 سال کے بعد، تو بستان سے گزر ہوا، رات کا وقت تھا۔ دل میں سوچتے ہیں 12 سال ہو گئے، آج بستان سے گزر رہا ہوں، ماں ادھر ہی ہوگی، اس سے ملتا جاؤں۔ رات کا وقت ہے۔ جب اپنے گھر کے دروازے کے پاس آئے نا، تو سوچنے لگ گئے کہ ساری زندگی خدمت تو ویسے نہیں کر سکا، اب اگر دروازہ کھٹکاؤں گا تو ماں نیند سے بیدار ہوگی، میرے لیے تکلیف اٹھائے گی، میں ڈسٹرب کروں گا، خدمت کر نہیں سکا، ماں کو تکلیف تو نہ دوں۔ ساری رات دروازے پہ کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت ہوا نا، تو نالی سے پانی نکلا، تو اندازہ لگا لیا کہ تہجد کے لیے ماں اٹھی ہے، اس نے وضو کیا ہے، تو یہ نالی میں سے پانی نکلا ہے۔ تو اس وقت دروازے کے پاس جب آئے نا، تو اندر سے آواز آ رہی ہے ماں کی، یا اللہ، میں نے تو اپنے بیٹے کو اپنے حق معاف کر دیے، تو میرے بیٹے کو اپنی معرفت عطا فرما۔ دروازہ کھلا، اندر گئے، ماں کے پیروں میں گر گئے، عرض کیا ماں، میں جنگلوں میں خدا کو ڈھونڈتا تھا، آج پتہ چلا رب تو تیرے قدموں میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، علماء علیہ سنت۔ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی، ایک دن آپ کی ماں فاطمہ الزہرا آپ سے فرماتی ہیں میرے بیٹے، میری بڑی حسرت ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، عرصہ دراز ہو گیا تو نے میرے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھایا، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو الگ چلا جاتا ہے، وہاں جا کے کھانا کھاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے تو کھانا کھا۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبی عرض کرتے ہیں اماں جی، وجہ یہ ہے میں آپ کے ساتھ کھانا آج تک نہیں کھا سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آیا جب ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے جس لقمے پہ ماں کی نظر ہو، میں بے خیالی میں وہ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دوں، اللہ رب العالمین مجھے یہ بے ادبی معاف نہیں کرے گا۔ اپنی ماں کی اس بے ادبی سے بچنے کے لیے میں کھانا بھی الگ کھاتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین اور ائمہ کرام جنہوں نے ہمیں ماں کا ادب سکھایا۔ حضور نے فرمایا باپ جنت کا صدر دروازہ ہے، باپ کو بھی ہلکا نہ لو۔ آج کل ہمارے نعت خوانوں، نقیبوں اور کچھ خطیبوں نے ماں کی شان اتنی بیان کی، باپ کو چھوڑ دیا۔ باپ، حضور فرماتے ہیں اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے، جنت کا صدر دروازہ باپ ہے۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، جہاد کرو، لیکن اتنے تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جتنے تک باپ راضی نہ ہو۔ تو جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس نبی نے ہمیں صرف کلمہ نہیں دیا، صرف نمازیں روزے نہیں دیے، اس نبی نے ہمیں گھر میں زندگی گزارنے کی سمجھ سکھائی۔ اس نبی نے بتایا بہن کا رتبہ کیا ہے، بہن کی شفقت کیا ہے، بہن کے حقوق کیا ہے، اس نبی نے بتایا ماں کے حقوق کیا ہیں، اس پیغمبر نے بتایا والد کے حقوق کیا ہیں، اس پیغمبر نے بتایا والدین کے ذمے اولاد کے حقوق کیا ہیں، اس نبی نے بتایا جس محلے میں رہتے ہو اس کے ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ بلکہ جو بندہ بھی دنیا میں تمہیں ملتا ہے، کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر رب کی مخلوق کے حقوق ادا کرو گے، عرشوں والا رب خود ہی تم پہ راضی ہو جائے گا۔ تو آج کے اس میلاد کا سبق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو فریضہ بندہ مومن پہ عائد ہوتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے۔
اللہ کی عبادت کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ ماں باپ کی اگر عبادت زیادہ بھی کر لی ماں باپ ناراض ہے تو عبادت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور اگر عبادت میں کچھ کمی کجی بھی ہوئی لیکن ماں باپ راضی ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر اعلان کر دو، اگر مجھے لوگوں کے سستی میں پڑنے کا لحاظ خطرہ نہ ہوتا، یہ لحاظ نہ ہوتا، یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اعلان کروا دیتا تم سے کہ جاؤ اعلان کرو